آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے عوامی طور پر مساجد و امام بارگاہوں اور دینی اداروں میں ان ایام ولادت معصومین علیہ السلام پر جشن منانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے سے یقیناً جو نقصانات سامنے آئیں گے وہ ناقابل برداشت ہوں گے۔ بہرحال محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے کسی بڑی محفل اور کسی بڑے جشن کی احتیاج اس لیے نہیں رہتی کہ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ملائکہ اس جشن کو اور اس محفل کو سننے کے لیے آتے ہیں، گھروں میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں جشن منائیں، نیاز کریں مولا امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے۔ آج کی شب منسوب ہے 5ویں رات، لہذا ہم مسلسل تمام ایام شعبانیہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جشن بھی منایا، جناب سید امام حسین علیہ السلام کا سید الشہداء کا جشن بھی منایا، کل جناب عباس علیہ السلام کا جشن بھی منایا، اور آج امام امام سجاد علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں اور اس عبادت کو انجام دیں۔ یہ ایام میں فرصت ہیں، ان ایام میں مولا سجاد علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو بھی تلاوت کریں۔ ہم جشن کے آخر میں کوشش کریں گے کہ کوئی دعا مولا کی پڑھ دیں آپ کے سامنے، ورنہ الگ سے پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا پڑھوں گا۔ یہ ایک منقبت ہے جس سے ہم اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر طرف پھیلا سویرا، نور کی بوچھار ہے، ہر طرف پھیلا سویرا، نور کی بوچھار ہے، بھئی ہادیے برحق تیری آمد سحر آثار ہے، ہر طرف پھیلا سویرا، نور کی بوچھار ہے۔ مطلع ثانی سماعت فرمائیں کہ گود میں شبیر کی خالق کا جو شکار ہے، بھئی کاروان علم و حکمت کا چھٹا سالار ہے، ہر طرف پھیلا سویرا، نور کی بوچھار ہے، معتبر جس کی حیات طیبہ ہے حشر تک، معتبر جس کی حیات طیبہ ہے حشر تک، بھئی سیرت زین العباد ایک آہنی دیوار ہے، ہر
طرف پھیلا سویرا نور کی بوچھار ہے اور آدم ثانی ہے نسل فاطمہ زہرا کا یہ آدم ثانی ہے نسل فاطمہ زہرا کا یہ میں قبضہ قدرت میں جس کے وقت کی رفتار ہے ہر طرف پھیلا سویرا نور کی بوچھار ہے اور آفتاب معرفت ہیں سب دعائیں آپ کی آفتاب معرفت ہیں سب دعائیں آپ کی بھئی آپ کا لہجہ توسل کے لیے معیار ہے ہر طرف پھیلا سویرا نور کی بوچھار ہے اور سر قلم کرتا ہے ظلم و جبر و استبداد کے سر قلم کرتا ہے جبر و ظلم و استبداد کے میں خطبہ سجاد ایک چلتی ہوئی تلوار ہے ہر طرف پھیلا سویرا نور کی بوچھار ہے اور جو عزاداری نہیں کرتا شہ مظلوم کی جو عزاداری نہیں کرتا شہ مظلوم کی بھئی بد نسب ہے بد عمل ہے دین کا غدار ہے ہر طرف پھیلا سویرا نور کی بوچھار ہے بھائی ڈھونڈتے ہو تم حقائق مل نہیں سکتے کبھی ڈھونڈتے ہو تم حقائق مل نہیں سکتے کبھی میں پوری تاریخ مسلمان شام کا اخبار ہے ہر طرف پھیلا سویرا نور کی بوچھار ہے اور کلمہ حق کہہ نہیں یہ ایک حقیقت ہے کلمہ حق کہہ نہیں سکتا کبھی ایسا خطیب کلمہ حق کہہ نہیں سکتا کبھی ایسا خطیب میں جس کا مقصد ہی حصول درہم و دینار ہے
ہادی برحق تیری آمد سر آثار ہے، اور منقبت مقطع پیش خدمت ہے، منقبت لکھ کر مجھے سارم یہ اندازہ ہوا، منقبت لکھ کر مجھے سارم یہ اندازہ ہوا، میری قسمت کا ستارہ طالع بیدار ہے، ہر طرف پھیلا سویرا نور کی بوچھار ہے، ہادی برحق تیری آمد سحر آثار ہے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منقبت کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں مختصر بیان، تاکہ اذہان عالیہ سامعین گرامی قدر کے منور ہوتے رہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس آیہ کریمہ کو آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن قرآن مجید کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اسے جب بھی پڑھا جائے اس میں سے ایک نئی بات آپ کے سامنے پیش آ جاتی ہے، نئے نئے گوشے، نئے نئے خیالات، نئی نئی افکار جو ایمان افروز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، آپ نے سنا، ترجمہ آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ مفہوم عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ قرآنی افکار اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین اور ان کی سیرت سے ناواقف ہیں، ان کے نزدیک عبادت چند ایک چیزوں کا نام ہے، باقی ساری چیزیں آزاد ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ غرض خلقت انسان کی عبادت ہے، تو 24 گھنٹے اسے عبادت کرنا ہے، ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا، ورنہ غرض خلقت پوری نہیں ہوگی۔ اب اگر 24 گھنٹے کوئی انسان عبادت کرے گا تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اگر میں عبادت کروں گا تو پھر باقی معاملات میں کیا ہوگا؟ تو یہ سوچ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید کی فکر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے ناواقف ہوتا ہے۔ جب ان کی سیرت سے واقف نہ ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے عبادت میں گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ عزیزان گرامی، عبادت نام ہے صراط مستقیم پر رہنے کا۔
اور جو آدمی صراط مستقیم پر آ جائے وہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو عبادت میں رکھ سکتا ہے بآسانی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی صراط مستقیم پر ہے اور اس کا عقیدہ اور ایمان درست ہے، مثلا وہ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے واجب ادا کر کے اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو یہ بچوں کے لیے روزی، حلال کی روزی کمانا بھی عبادت میں شمار ہوتی۔ جتنی دیر محنت، مشقت یا قلم چلائے گا بچوں کی روزی کی، حلال روزی کے لیے، وہ وقت اس کا عبادت میں شمار ہوگا۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اپنے کام میں دنیا کے لگ گیا روزی کمانے کے سلسلے میں، یا اپنے اہل و عیال کے مسائل کو سلجھانے اور ان کے لیے خوشحالی پیدا کرنے میں، ان کے لیے مثلا سبزی خریدنا وغیرہ وغیرہ، اس کام میں لگ گیا۔ اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے باوضو رہے تو وضو کے ساتھ رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عزیز غریب اس کی مدد کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی مومن مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کی تشییع جنازہ میں جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ صلہ رحمی کے طور پر اپنے عزیز و رشتہ داروں کی خبر گیری کرے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ مسجد میں جائے، نماز پڑھے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ تسبیحات پڑھے، یہ بھی عبادت ہے۔ یتیموں کی خبر گیری کرے، مساکین کی خبر گیری کرے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو پورے سال کے روزے رکھتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہر رات کو قرآن مجید کا ختم کرتا ہے؟ سارے چپ ہو گئے۔ جناب سلمان کھڑے ہوئے، کہا انا یا رسول اللہ، یہ کام میں کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں سے خار کھاتے ہیں۔ جناب سلمان سے بھی کچھ لوگوں کو پرخاش تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ عام دنوں میں ہمارے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے، کہتا ہے میں پورے سال کے روزے رکھتا ہوں، رات کو ہم اسے سوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جناب میں پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں۔ اور یہ جب سو جاتا ہے تو اتنی جلدی یہ پورا قرآن کیسے ختم کر لیتا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ خود سلمان سے پوچھ لو۔ جناب سلمان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کام آپ کیسے کرتے ہیں، یہ کام آپ نے کیسے دعویٰ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے ایک مکمل قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے، لہذا میں یہ 3 سورے رات کو پڑھ کر پھر سوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر ماہ کے اول، میان اور آخر کے روزے رکھے، اور رجب اور شعبان کے روزے رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دے۔ یہ 3 مہینے کے روزے رکھتا ہے، وہ گویا پورے سال کے روزے رکھتا ہے، اس کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس طریقے سے احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیے، فرامین معصومین علیہ السلام پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو چونکہ ہم نے عبادت کو مختص کر دیا کہ کچھ دیر قرآن پڑھ لیا، کچھ دیر تسبیح پڑھ لی، کچھ دیر ہم نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ واجب نمازیں پڑھ لی، اب ہماری کوئی اس کے علاوہ ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیز، یہی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور اسی کو علماء نے واضح طور پر بندوں کو نہیں بتایا ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے پوری زندگی
اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام افراد نے عبادت کے مفہوم کو سمجھایا ہے۔ مولا کائنات جیسی شخصیت یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ علی علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ بتانا چاہتے تھے کہ مزدوری کر کے کھانا بھی عبادت ہے، مزدوری کرنا بھی عبادت ہے، اور مومنین کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج دیکھیں یہ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کی وجہ سے یہ کتنی مہلک اور کتنی مضر ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بعض مخیر حضرات ان لوگوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ جو روزانہ مزدوری کر کے روزانہ کھانا کھاتے تھے، آج ان کے گھروں تک کھانا پہنچا رہے ہیں۔ جس کی جتنی بساط ہے، میں نہیں کسی کے اوپر یہ کہہ سکتا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہے ابھی تک یہ کام انہیں کرنا چاہیے۔ چاہے آپ ایک فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک کو کریں، 2 کو کر سکتے ہیں، 2 کو کریں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے، اور یہ آگے چل کر اور زیادہ بڑا ہوا ہے بحران۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی تھا کہ آپ اپنے بابا کے لیے گریا کرتے تھے۔ لوگوں کو یہ تو ہم نے بتایا کہ 35 برس تک امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے لیے گریا کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ امام سجاد علیہ السلام عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ آپ کو اگر کوئی شادی میں بلانے آیا تو روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں، تم شادیوں میں ہمارے بابا کی مجلس رکھو، عزاداری کرو، ہم خود آئیں گے تمہارے گھر چل کر۔ یعنی اس کا بھی اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ واپس جب آئے، تازیانوں سے پشت زخمی ہے، توق کا زخم آخری وقت تک درست نہیں ہوا امام علیہ السلام کی گردن کا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رات ایسی گزری ہو کہ پشت پر کھانا لاد کر مدینے کے فقراء میں جا کر تقسیم نہ کیا ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں، باقی ائمہ کی سیرت میں بھی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہے، کوفے کے اندر آپ راتوں کو اٹھ کر یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے تھے، اس لیے کہ ایمان کا ثبوت اور اللہ سے محبت کا ثبوت صرف نمازیں پڑھ کے نہیں ملتا ہے۔ نماز کا درجہ 7ویں 8ویں نمبر پر جا کر آتا ہے۔ ہم نے سب کو یہ بتایا کہ اول پرسش نماز بود، ٹھیک ہے نماز اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتی ہے، لیکن نماز جا کر 6 7ویں نمبر پر آتی ہے۔ پڑھ کے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد اب نماز پڑھو۔ نہیں، نماز سے پہلے کچھ کام کرنے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اسے قربا کو اپنے عزیز و اقارب میں، جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال کرو، والمساکین، مسکینوں کو دو۔ جو کماتا تو ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ تو ہے لیکن مکمل طور کے اوپر وہ اپنی زندگی کو، ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنا سبیل، جو عالم مسافرت میں غریب ہو جائے، والسائلین، جو تمہارے آگے دستے سوال دراز کرے، اس کو پورا کرو۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے
علماء کرام نے کہ امام سجاد علیہ السلام سے جب کوئی فقیر پیسے مانگتا تھا، دولت یعنی سوال کرتا تھا، تو امام علیہ السلام جو سکہ جو پیسہ اس کو دیتے تھے، اسے دینے سے پہلے چومتے تھے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر کے نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دیکھا ایک سائل سوال کر رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھکاری ہے، بے گھر ہے، بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھیک نہیں مانگ رہا، یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے میزان کا پلہ ہوں، اس میں کچھ ڈالو تاکہ تمہارا میزان آخرت کچھ بھاری ہو جائے. کتنا بڑا اجر ہے سوال کرنے والے کو دینے کا. ہمارے ہاں کس کو دیں، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، پتہ نہیں کون آ جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں. ہم ڈانٹتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یاد رکھو سوال سائل کو کبھی نہ جھڑکنا. نہیں دے سکتے ہو نہ دو، نہیں دینا چاہتے ہو نہ دو، لیکن یہ سوچنا کہ تم سب کچھ مل جانے کے بعد پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو کہ یا اللہ دے. اگر اللہ نے روک لیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنی سخاوت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں رہتا کچھ، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے دینے کی عادت بنائی ہے، میں نے اس کی مخلوق کو دینے کی عادت بنائی ہے. اگر میں نے ہاتھ روک لیا تو یہ بندہ کسی اور کے دروازے پہ جا کے مانگ لے گا، لیکن اگر اللہ نے میری طرف سے ہاتھ روک لیا تو میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا. سائل کے بڑے فضائل ہیں، ہم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے کسی نے مانگا، آپ گھر میں گئے اور گھر میں جا کر 20,000 دینار لائے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ برآمد کیا، خود باہر نہیں آیا اور اپنے ہاتھ پہ وہ رقم رکھی اور کہا ہے بھائی اٹھا لے یہ رقم. کہا مولا باہر کیوں نہیں آتے؟ کہا یہ اتنا تھوڑا تجھے دے رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے دیتے وقت. اس کے اوپر اگر تقریر ہو تو الگ سے بہت ساری تقریریں ہو سکتی ہے، لیکن بس صرف میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں. آخری بات، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. ایک جوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، بہت سارے پیسے ہیں میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے پہلے مستحق دیکھا جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا خبردار اس کو بھی دو جو مستحق ہے اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے. مستحق کو دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو مستحق نہیں ہے اس کو دینا ہمارے معاشرے میں سوالیہ نشان نہیں ہے کہ جناب مستحق نہیں ہے. سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، جب کوئی تمہارے سامنے سائل بن کر آتا ہے، مستحق کو بھی دو اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق ہو اور وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو. تو اللہ سے ہم سب کچھ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیے علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا جعلت فداک یا رسول اللہ ما الدین، میری جان آپ پر قربان ہو گئے اللہ کے رسول. آپ فرمائیں کہ دین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان دین اللہ بین ان التعظیم لامر الدین التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. دین اللہ کے حکم کی تعظیم میں سر جھکا لینے کا نام ہے، امر الہی کو بجا لانے کا نام ہے، اور اللہ کی مخلوق پر رحم شفقت کرنے کا نام ہے. وفر رقاب، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرانا ہے، قیدیوں کو رہا کرانا ہے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ 6 کام کرنے کے بعد میں اب خدا عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھ، وَآتَ الزَّکَاةَ، اب زکوٰۃ دے. عزیزان گرامی، ہم نے دین کو اتنا ہی اپنایا ہے جتنا ہمیں پسند ہے، باقی کا ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اور یہ جو اس وقت بہرحال دعائیں اپنی جگہ کے اوپر، بیماریوں سے اور آفتوں سے بچنے کے لیے ہر مولوی اپنی جگہ بیٹھ کر، ہر عالم اپنی جگہ بیٹھ کر، ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھ کر یہ دعا پڑھو وبا سے بچ جاؤ گے، یہ دعا پڑھو وبا سے بچ جاؤ گے. میں کہتا ہوں کہ جب تک حقوق بندگان خدا کو ادا نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے، کسی وبا سے جان نہیں چھوٹے گی. ایک وبا سے جان چھڑاؤ گے، دوسری مصیبت سے جان چھڑاؤ گے، تیسری مصیبت. اس لیے کہ مصیبتیں آتی ہی جب ہیں جب شہر میں، علاقے میں، غریب رات کی تاریکی میں اپنے بچوں کو بھوکا سلاتا ہے بہلا بہلا کر کہ صبح تمہارے لیے کھانا آ جائے گا، صبح تمہارے لیے انتظام کر دیں گے. میں نے یہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان مسائل کو طرف توجہ دینا چاہیے تاکہ ہم آفتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہ سکیں. اور یہ سیرت امام سجاد علیہ السلام ہے. ہم تو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. اور آج کل تو زمانہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس نئی نئی دولتیں آئی ہیں، جب نئی دولت آتی ہے انسان کی، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنا اچھی چیز نہیں، لیکن اگر کبھی مجبور ہو کر سوال کرنا پڑے تو نو دولتیے کے پاس مت جانا، ورنہ تمہاری آبرو بھی جائے گی اور تمہارا سوال بھی پورا نہیں ہوگا. کسی شاعرہ کا ایک بہترین شعر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. عزیزان گرامی، اگر واقعاً آج امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، زیادہ دور نہ جائیں، آپ پی ڈی ایف کھولیں، علامہ سید ذیشان الجوادی کی ذکر و فکر پڑھیں، صحیفہ سجادیہ کھولیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں. اس کے علاوہ سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پی ڈی ایف میں کتابیں موجود ہیں. یہ موقع ہے آپ کے پاس، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فلمیں، ڈرامے اور جوکس اور یہ تمام چیزیں سننے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرف راغب ہوں، قرآن مجید پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے نمازی اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے جنہوں نے حقوق العباد کو برباد کیا ہوگا. نمازیں پڑھیں، واجب ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافروں سے بدتر ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. میری بات سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ میں نماز سے روک رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے جیسے وضو کرنا، کپڑوں کو پاک کرنا اور اپنے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو ان اعمال سے ثابت کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کسی غریب کی مدد کر کے کھڑے ہوں گے تو خداوند کریم آپ کو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دے گا. امام سجاد علیہ السلام بہت ساری روحانی کمالات امام علیہ السلام کے ہیں. تواضع کرنا امام علیہ السلام کی شان میں ہے. ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس، حسن بن حسن نام ہے اس کا.
اور امام علیہ السلام کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا. امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے چاہا کہ اسے مارے پیٹے. امام نے فرمایا نہیں، اسے مارو نہیں، جانے دو. وہ سب کچھ کہہ کے جب چلا گیا تو امام علیہ السلام اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے دروازے پر گئے، دق الباب کیا. باہر نکلا تو کہنے لگا علی بن حسین مجھ سے بدلہ لینے آیا. امام نے فرمایا نہیں، میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا، یہ سب یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر تو سچا ہے جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے غلط کہا ہے میرے بارے میں تو خدا مجھے معاف کرے. امام کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. آج فساد جہاں پر اعمال کا ہے وہاں فساد عقیدے کا بھی ہے. بہت سارے لوگ فساد عقیدہ میں مبتلا ہیں، اور آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی، یہ نازل ہوتے ہیں، یہ ظہور کرتے ہیں. دیکھیے نازل اور ظہور کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ولادت کے انکار کے ساتھ حرام ہے، اس لیے کہ اگر ولادت کا انکار کریں گے تو ماں کس کو بنائیں گے اور باپ کس کو بنائیں گے. ابھی میں کیسے عرض کروں، بہرحال تشیع کو بدنام کرنے کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو برباد کرنے کے لیے بہت سارے عقیدے ایجاد کیے جاتے ہیں، صرف پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے اور غریبوں کو اور مسکینوں کو، ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. سادے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کرائے کے لوگ لاتے ہیں، یہ خطیب 20 25 50 100 200 آدمی ان کے کرائے کے آتے ہیں تو آگے بیٹھ کر ان کو داد دیتے ہیں، جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت اچھی بات کوئی پڑھتی ہے، حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس سلسلے میں چاہا ہے کہ آج امام علیہ السلام کی ایک دعا بھی آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ دعا بہرحال پورے ایک عشرے کا موضوع ہے، لیکن میں صرف آپ کے اذہان کو، افکار کو منور کرنے کے لیے مختصر سے وقت میں اس دعا کو بیان کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہم یا من خص محمدا وآلہ بالکرامہ، اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے محمد و آل محمد کو مخصوص کیا ہے کرامت کے لیے، عزت کے لیے، شرف کے لیے، بزرگی کے لیے. یہ واحد قبیلہ ہے آل محمد کا جو کسی شرف کو ڈھونڈنے نہیں جاتا، بلکہ ان کے دروازے پر شرف ڈھونڈنے کے لیے لوگ آتے ہیں تاکہ ان سے نسبت ہو جائے تو ہمیں کوئی شرف مل جائے. اور بہت خوبصورت ایک شعر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، جو امام سجاد علیہ السلام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بہت بڑے رہبر اور امام فقہ ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکم کل مکرمۃ تعول کلما یقال امکم البتول، اے اہل بیت ہر شرف، ہر بزرگی، ہر کرامت، ہر عزت، ہر بزرگی تمہاری طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بتول ہے. اللہ نے انہیں شرف اور بزرگی کے ساتھ محسوس کیا. موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ اس دعا پر تفصیل کے ساتھ بعد میں عرض کروں گا. وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، اور تو نے انہیں اپنے پیغام کے لیے پسند فرمایا ہے. وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور تو نے انہیں وسیلے کے لیے مخصوص کیا ہے. اور اس سلسلے میں یہ تفسیر صافی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو آدم علیہ السلام کو دکھائے پنجتن پاک کے انوار کے اشباح. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اگر ان کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا، ان کی وجہ سے میں نے تجھے خلق کیا ہے اور میں نے اپنے نفس پر واجب کیا ہے جو کچھ دوں گا ان کے وسیلے سے دوں گا، جو کچھ لوں گا ان کے وسیلے سے لوں گا. اللہ نے دین کو بھی بغیر وسیلے کے نہیں بھیجا، تو واپس دین بغیر وسیلے کے کیسے جائے گا؟ آیا بھی وسیلے کے ساتھ ہے، جائے گا بھی وسیلے کے ساتھ.
اور انہی کو اللہ نے وسیلہ بنایا، جس کے لیے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو۔ اور بنانے میں اور تلاش کرنے میں، بنے ہوئے کو ماننے میں فرق یہی ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو مانتا ہے وہ مسلمان اور مومن ہے، جو اپنا وسیلہ خود بنائے وہ مشرک ہے۔ اور اسی کو پہچنوایا کشتی نوح بنوا کر، کہ جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جس نے پہاڑ اور درخت کو وسیلہ بنایا چاہے وہ نبی کی بیوی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، غرق ہو گیا۔ اللہ نے بتایا کہ جو ہمارے وسیلے کو نہیں مانتا ہم اس کا وسیلہ بھی پہلے ڈبوتے ہیں، پھر وسیلہ بنانے والے کو ڈبوتے ہیں، لیکن جو کشتی نوح میں آ گیا ان سب کو بچا لیا۔ وہ سارے نیکوکار نہیں تھے، سارے بہت اچھے لوگ نہیں تھے، ظاہر درمیانے قسم کے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد میں یہ بہت ایک تفصیلی بحث ہے، وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِيَاءَ، اور اے اللہ تو نے آل محمد کو انبیاء کا وارث قرار دیا، اور انہی پر اوصیاء کا اختتام ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد پھر یہ دنیا کا اختتام ہوگا۔ اگر ایک دن بھی ان کے آنے میں باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس وقت امام کا ظہور ہو جائے اور وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں، اور یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ الظلم وجورا۔ والائمہ کے اوصیاء بھی انہی پہ ختم ہوتے ہیں۔ وعلمہم علم ما کان وعلم ما بقی، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے آل محمد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم دیا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم دیا۔ فصل علی محمد وآلہ الطاہرین، اس سے پہلے ایک جملہ اور رہ گیا، وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اور اے اللہ تو نے ان حلال زادوں کے دلوں کو، جو انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، ہماری طرف موڑ دیا۔ وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، ہماری طرف لوگوں کی طرف، لیکن من الناس سب سارے لوگوں کے نہیں، کچھ لوگ۔ فصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، اے اللہ تو محمد وآل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ وَفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک کر کہ جو جس کا تو اہل ہے، فی الدنیا فی الدین والدنیا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو صاحب قدرت ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا کے پڑھنے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام کا وہ خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، اس اختصار کے ساتھ، جسے امام نے دربار یزید میں پیش کیا تھا۔ فرمایا تھا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اوتینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے۔ اوتینا العلم، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، والحلم، حلم عطا کیا، بردباری عطا کی، والفصاحت، فصاحت عطا کی، والسماحت، بزرگی عطا کی، والشجاعت، شجاعت عطا کی، والسخاوت، سخاوت عطا کی۔ اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والسخاوت والشجاعت وجعل افئدۃ من، ایک جملہ مولا امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے قلوب کو اللہ نے ہماری طرف موڑ دیا ہے۔ مجھے اس ٹائم جملہ یاد نہیں آ رہا، میں امام کے لفظ کو اپنے معنی میں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں۔
وہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، یاد آ گیا مجھے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے ہماری محبت کو صرف مومنوں کے دل میں رکھا ہے۔ اور یہ جملہ کہہ کر اہل دربار کے سامنے امام علیہ السلام نے گویا سب سے یہ کہا کہ ہماری محبت مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، جو ہم سے دشمنی کرتا ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تم اسے امیر المومنین کیسے مان رہے ہو جو ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فضلنا بسبعین، ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی، اور وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ بأن النبی المختار منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے، واسد اللہ واسد رسول منا، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے ہے، والطیار منا، جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالسِّبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَّا، اور اس امت کے سبتین حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہم میں سے ہیں، اور جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ بطول منا۔ پھر آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی عرفته بحسب ونسبی، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے میں نے اپنا حسب بھی بتا دیا اور اپنا نسب بھی بتا دیا۔ اور اس موقع پر میں حضرت آیت اللہ استاد محترم مولانا علامہ طالب جوہری دامت برکاتہ، خدا ان کی صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ طولانی فرمائے۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ ان کا ہے جو میں ہمیشہ اس موقع پر اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ وہ جملہ انہوں نے کہا ہے کہ امام نے یہ جملہ کہہ کر اہل دربار سے پوچھا کہ میں نے تو اپنا حسب بھی بتا دیا، نسب بھی بتا دیا، یہ تخت پہ جو بیٹھا ہے اس سے پوچھو اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ نہ اس کے پاس حسب ہے نہ نسب ہے۔ خداوند کریم ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے میں، امام دعا کے صدقے میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ امام جو سید الساجدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، عبادتوں کی بھی زینت ہے، سجدوں کا بھی، سجدہ گزاروں کا بھی سردار ہے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واجبات کو ادا کریں، حرام سے محفوظ رہیں، اور ان ایام خالیہ میں جو ہمیں فرصت کے ایام ملے ہیں اس میں گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنے اعمال کو سدھارنے اور اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑا کورونا کا کوئی علاج نہیں کہ آپ مخلوق خدا پر رحم کرنا شروع کر دیں، خداوند عالم خود بخود آپ کے اوپر رحم کر کے مشکلات کو دور کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو مبارک، خدا حافظ۔